امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز جناب امیر علیہ السلام داخل مسجد ہوئے۔ ناگاہ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں روتا ہوا آیا۔ اس کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا جو اس کو تسلی دے رہے تھے۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ کیوں روتا ہے؟ عرض کی، شرح قاضی نے میرے معاملے کا وہ فیصلہ کیا ہے جس کو میں نہیں سمجھ سکتا۔ یہ لوگ میرے باپ کو اپنے ساتھ سفر میں لے گئے تھے۔ اب یہ لوگ واپس آئے ہیں اور میرے باپ کو نہیں لائے۔ میں نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں مر گیا۔ میں نے پوچھا کہ اس کا سارا مال کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ اس نے کچھ مال نہیں چھوڑا ہے۔ میں ان کو قاضی کے پاس لے گیا۔ اس نے ان لوگوں کو قسم دے کر حال معلوم کیا اور چھوڑ دیا۔ حالانکہ یا امیر المومنین، میں جانتا ہوں کہ میرا باپ اپنے ہمراہ بہت مال لے گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا واپس چلو، اور قاضی شرح کے پاس تشریف لائے اور پوچھا ان کے درمیان تو نے کس طرح فیصلہ کیا؟ اس نے عرض کی، اس جوان نے دعویٰ کیا میرا باپ ان لوگوں کے ساتھ سفر کو گیا تھا، واپس نہ آیا اور نہ اس کا کچھ مال ہی یہ لوگ لائے، اور کہتے ہیں کہ اس نے کچھ مال نہیں چھوڑا۔ میں نے جوان سے پوچھا کہ تیرا کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے ان لوگوں کو قسم دے کر معلوم کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا افسوس، اس معاملے میں اس طرح حکم و فیصلہ تو کرتا ہے۔ خدا کی قسم اس قضیے کا اس طرح فیصلہ کروں گا کہ میرے قبل سوائے داؤد علیہ السلام پیغمبر کے کسی نے نہیں کیا۔ پھر پیغمبر سے فرمایا کہ لشکر کے پہلوانوں کو بلاؤ۔ وہ حاضر ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کو اس جماعت کے ایک ایک شخص پر موکل فرمایا۔ پھر ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو؟ شاید تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو کچھ تم نے اس کے باپ کے ساتھ کیا ہے میں نہیں جانتا۔ اگر اتنا بھی نہ سمجھ سکا تو پھر نادان ہی ٹھہرا۔ پھر حکم دیا کہ ان کو الگ الگ کر کے مسجد کے ایک ایک ستون کے پیچھے کھڑا کرو، اور ان کے سروں کو ان کے کپڑوں سے چھپا دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ اپنے کاتب عبداللہ بن رافع کو طلب کیا۔ وہ کاغذ و قلم لے کر حاضر ہوا اور حضرت خود تخت عدالت پر متمکن ہوئے۔ لوگ حضرت کے گرد جمع تھے۔ ان سے فرمایا کہ جب میں اللہ اکبر کہوں ان میں سے ایک کو حاضر کرو۔ چنانچہ پہلے ان میں سے ایک شخص کو طلب فرما کر اپنے سامنے بٹھایا، اس کے سر و چہرے سے کپڑا ہٹایا اور عبداللہ بن رافع کو حکم دیا کہ جو کچھ میں کہوں لکھتے جاؤ۔ اس سے سوال کرنا شروع کیا کہ کس روز اپنے اپنے گھروں سے تم لوگ روانہ ہوئے اور اس کا باپ تمہارے ساتھ تھا؟ اس نے کہا فلاں روز۔ فرمایا کون سا مہینہ تھا؟ اس نے مہینے کا نام لیا۔ پوچھا کس منزل پر پہنچے؟ کہا فلاں منزل پر۔ کس مکان میں قیام کیا؟ پھر پوچھا وہ کس مرض میں مبتلا ہوا تھا؟ فلاں مرض میں۔ پوچھا وہ کتنے دن بیمار رہا؟ کہا اتنے دن۔ اسی طرح اور تمام سوالات کیے کہ کس روز اس نے انتقال کیا، کس نے اس کو غسل و کفن دیا، کون اس کو قبر میں لے گیا۔ پھر حضرت نے اللہ اکبر فرمایا۔ تمام حاضرین نے تکبیر کہی۔ اس شخص کے ساتھیوں نے یقین کر لیا کہ اس نے اپنے اور اپنے تمام ساتھیوں کے متعلق اقرار کر لیا کہ اس کے باپ کو قتل کیا ہے، اسی لیے تمام حاضرین صدائے تکبیر بلند کر رہے ہیں۔ حضرت کے حکم سے اس کے سر اور منہ کو چھپا کر اس کی جگہ پر پہنچا دیا اور دوسرے شخص کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ تو سمجھتا تھا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں بھی ان میں سے تھا، مگر اس کے قتل پر راضی نہ تھا اور اقرار جرم کر لیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے سب کو طلب کیا، سب نے اقرار جرم کیا۔ آخر میں پھر اسی شخص کو بلایا جسے سب سے پہلے طلب کیا تھا، اور اس نے بھی اقرار کیا۔ سب نے اس شخص کے باپ کا قتل کیا ہے اور اس کا مال لیا ہے۔ حضرت نے ان سب پر اس جوان کا مال اور خون ثابت کر دیا۔ شرح قاضی نے عرض کی یا مولا، حضرت داؤد علیہ السلام نے کس طرح فیصلہ کیا تھا وہ بھی ارشاد فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک روز حضرت کا گزر ہوا کچھ لڑکوں کی طرف جو کھیل رہے تھے، اور ایک لڑکے کو تو ماتت دین کہہ کر پکارتے تھے، یعنی دین مر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا تیرا یہ نام کس نے رکھا ہے؟ اس نے کہا میری ماں نے۔ تو داؤد اس لڑکے کے ساتھ لے کر اس کی ماں کے پاس گئے
اور پوچھا تمہارے اس فرزند کا نام کس نے رکھا ہے؟ اس نے کہا اس کے باپ نے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کس طرح؟ واقعہ بیان کرو۔ عورت نے کہا اس کا باپ ایک جماعت کے ساتھ سفر میں گیا، اس وقت یہ لڑکا میرے شکم میں تھا۔ وہ جماعت سفر سے واپس آئی اور میرا شوہر نہیں آیا۔ میں نے ان لوگوں سے اس کا حال پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ وہ مر گیا۔ میں نے اس کا مال کا پوچھا، انہوں نے جواب دیا اس نے کچھ مال نہیں چھوڑا۔ میں نے ان سے پوچھا کوئی وصیت کی ہے؟ کہا ہاں، اور وہ یہ کہ میری زوجہ حاملہ ہے، اس سے کہہ دینا کہ لڑکی ہو یا لڑکا اس کا نام مات الدین رکھنا۔ میں نے اس کا نام مات الدین رکھا ہے۔ حضرت نے پوچھا تم اس جماعت کو پہچانتی ہو؟ آیا وہ لوگ زندہ ہیں یا مر گئے؟ عورت نے کہا وہ سب زندہ ہیں اور میں ان کو پہچانتی ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے چل کر ان سب کو بتلاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس عورت کے ساتھ ہر ایک کے گھروں پر گئے اور سب کو بلایا اور اسی طرح ان کے درمیان فیصلہ کیا، یہاں تک ان سب نے اپنے جرم کا اقبال کیا اور خون اور مال ان پر ثابت کیا، اور عورت سے فرمایا اب اس لڑکے کا نام عاش الدین رکھو، یعنی دین زندہ ہو گیا۔ منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ جو معاملہ بھی ان کے پاس آئے، خدا کے علم میں جو اس کا حکم واقع ہو ان پر وحی فرمائے تاکہ اس معاملے کا وہ اسی طرح فیصلہ کر دیں۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ اے داؤد لوگ اس کا تحمل نہ کر سکیں گے، لیکن میں تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ اس کے بعد ایک شخص ان حضرت کے پاس آیا اور فریاد کی اور ایک شخص کے بارے میں بیان کیا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ خدا نے حکم دیا کہ مدعا علیہ جو لوگ ہیں ان کو حکم دے دو کہ اس شخص کی گردن مار دیں اور اس کا مال بھی انہی لوگوں کو دلوا دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو بنی اسرائیل نے چیخ و پکار شروع کی اور کہنے لگے کہ مظلوم کے ساتھ آپ نے ایسا کیا جو عدل کے خلاف تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ خداوندہ مجھے اس بلا سے نجات عطا فرما۔ وحی نازل ہوئی اے داؤد تم نے حکم واقع کی مجھ سے خواہش کی تھی تو حکم واقع یہی تھا، کیونکہ جو شخص دعویٰ لے کر آیا تھا وہ خود مدعا علیہ کے باپ کا قاتل تھا اور اس نے اس کا مال غصب کر لیا تھا۔ میں نے حکم دیا کہ مدعا علیہ اپنے باپ کے قتل کا عوض مدعی کو قتل کرے اور اپنے باپ کا مال اس سے حاصل کر لے۔ اس کا باپ باغ میں فلاں درخت کے نیچے مدفون ہے، اس جگہ جاؤ اور اس کا نام لے کر آواز دو، وہ جواب دے گا۔ اس سے دریافت کرو کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ معلوم کر کے بہت خوش ہوئے اور بنی اسرائیل سے کہا خدا نے مجھ کو اس بلا سے نجات بخشی۔ سب کو لے کر حضرت اس درخت کے پاس پہنچے، اس مقتول کا نام لے کر پکارا، اس نے جواب دیا کہ لبیک خدا کے رسول۔ حضرت نے پوچھا تجھ کو کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں شخص نے اور میرا سب مال وہی لے گیا۔ یہ معلوم ہوا تو بنی اسرائیل راضی ہوئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا سے التجا کی کہ حکم واقعی ان سے اٹھا لے، تو خدا نے وحی فرمائی کہ میرے بندے دنیا میں حکم واقع کتاب نہیں لا سکتے، لہٰذا مدعی سے گواہ طلب کیا کرو اور مدعا علیہ کو قسم دے کر حالات معلوم کر کے فیصلہ کرو اور حکم واقع مجھ پر چھوڑ دو کہ میں بروز قیامت اسی کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کروں گا۔